الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی عبد المعیت والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یوم الظلم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیے اللہ دعا ہے خالق مالک آپ کی حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور حسین کی پاک اماں آپ سب پہ راضی ہو۔ اللہ کریم ہمیں مولا علی کی ولایت پہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابی طالب۔ برادران ایمانی، جس موضوع کو ہم نے عنوان کلام قرار دیا اس کی یہ 7ویں نشست ہے۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، سرکار عالم سے لے کر سرکار خاتم تک۔ مگر عجیب لطف ہے، جو دین پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں، جو سر دے کے بچائے اسے امام کہتے ہیں۔ اور امام حسین کی یہ اوپن یونیورسٹی، یہ کمال کی وہ یونیورسٹی ہے جس سے خیرات علم ملتی ہے، جس سے انسان بنتا ہے۔ لیکن کیا کمال ہے، اس میں ہر چیز کا علاج ہے۔ یعنی یوں کہیے گا کہ ابھی خون کا اعلان ہوا کہ اے نیگیٹو جو پازیٹیو جس نے دینا ہے وہ دے دے۔ میں اگلے دن امام حسین علیہ السلام ایک کتاب پڑھ رہا تھا، امام حسین اور جدید میڈیکل سائنس۔ تو وہ انگریز ڈاکٹر تھا، وہ کہتا ہے میں حیران ہوں، حالانکہ میڈیکل کی سائنس کہتی ہے، یہ میڈیکل کا جو بھی شعبہ ہے ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک ٹیکہ دوسرے کو لگائیں نا تو سرنج توڑ دیں۔ ایسے ہی ہے نا، سارے لگواتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ یہ منتقل ہو جاتی ہے بیماری دوسرے میں۔ وہ کہتا ہے یہ معجزہ حسین کا سمجھ میں نہیں آتا، زنجیر ایک ہے، ماتمی کے ہی ہے، مگر کسی کی بیماری دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب ماتم داری ہو رہی تھی تو میں نے سبھی کے وہ بلڈ گروپ چیک کیے کہ کیا گروپ ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ دوران ماتم سب کا گروپ ایک تھا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، یعنی گروپ ہی حسینی تھا۔ توجہ ہے؟ تو یہاں جو بھی آتا ہے اس کا ایک ہی گروپ ہوتا ہے جسے حسینی کہتے ہیں۔ ایسے ہے نا قبلہ؟ تو ماشاءاللہ سب آپ ایک بلڈ گروپ پہ بیٹھے ہیں، وہ حسینی گروپ ہے۔ اور وہ ایسا بلڈ گروپ ہے جس میں کسی کے حوالے سے کوئی یہ نہیں ہے کہ کس مسلک کا ہے، کس مذہب کا ہے، بس یہ ہے کہ دل میں حسین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے قبلہ؟ اچھا، اسلام میں سب سے جو اہم ترین چیز ہے نا اسلام کے اندر، توجہ چاہوں گا، میں چونکہ مسلسل گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو کمپلیٹ نہیں ہو رہی جیسے کرنی چاہیے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں،
تو یاد رکھیے اسلام کے اندر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہیں سے آغاز کر رہا ہوں ملا کے، کہ اسلام میں جو اہم چیز ہے وہ انسانی کان میں اذان ہے اور اقامت ہے، اور پھر کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہی انسانی زندگی ہے کہ اذان و اقامت سے شروع ہوتی ہے اور نماز پہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو عام ترین توجہ چاہوں گا، میں مسجد سے نکلا تو ایک بندے نے مجھے کہا مولانا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا معراج کرنے گیا تھا۔ اس نے کہا یہ کون سی معراج ہوئی؟ میں نے کہا آپ نے پڑھا نہیں آقا کی حدیث کو کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے؟ بولو تو صحیح۔ تو اللہ نے مومن کی معراج کو سجدے میں رکھا۔ بولیے بولیے، اللہ نے مومن کی معراج کو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ ہر بندے تک میری بات پہنچ جائے، اللہ نے مومن کی معراج کو سجدے میں رکھا ہے۔ تو جو پوری کائنات کو معراج عطا کرے اسے سجدہ کہتے ہیں، جو سجدے کی معراج بنے اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑا کمال کا جملہ ہے جو میں اب ہدیہ کرنے لگا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے؟ مولا علی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا علی یہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ مولا نے کہا پہلا سجدہ بتا رہا ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو، اور دوسرا بتا رہا ہے کہ اسی میں جانا ہے۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو وہ میری بات پہ غور کرے، کیونکہ اس کا میڈیکل فائدہ بھی ہے۔ جتنا سجدہ بڑھتا جائے گا اتنا آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا جائے گا۔ اوہ بیٹھے ہو یا اٹھ گئے ہو؟ اور خدا کی قسم بڑی کمال کے ساتھ بات سنیے گا، کیونکہ یہ بھی ذکر حسین سے ایک میں لے کے مولا حسین تک ہی جاؤں گا۔ اچھا کیا کمال ہے کہ یہ ایک سجدہ ہی تھا جس سجدے نے بہت بڑے بزرگ کو ابلیس بنا دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، کیونکہ خلیفہ بناتا ہی اللہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور یہ خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اب جملہ بڑا قیمتی ہے جس کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں بروئے قرآن۔ پہلے دن 2 عقیدے بن گئے، ایک فرشتوں کا، ایک ابلیس کا۔ ابلیس نے کہا صرف تجھے مانتا ہوں، فرشتوں نے کہا تجھے بھی مانتے ہیں، جسے منوائے گا اسے بھی مانتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، یا کیا کمال بیٹھے ہو، تجھے بھی مانتے ہیں، جسے منوائے گا اسے بھی مانتے ہیں۔ ابلیس نے کہا بس تجھے مانتا ہوں، اب جسے اللہ منوائے اسے بھی مانو۔ غور ہے یا نہیں میرے محترم مکرم سامعین؟ اب سرکار آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا، سجدہ تو اللہ کا تھا، آدم تو کعبہ بنے۔ تو میں لفظ کہنے لگا ہوں بندہ ہو بھی علی والا اور چپ رہے دکھ ہوگا۔ خدا کی قسم آدم کیا بنے؟ کعبہ۔ سجدہ کس کو تھا؟ اللہ کو۔ اسی آدم کو جب زمین پہ اتارا تو کہا یاد رکھو اس کعبے کی طرف منہ کرو، تو جس کعبے کی طرف آدم اور اولاد آدم کا منہ ہو اس کعبہ میں جو آئے اسی کو علی ہے۔ جیو یا کو لطف آ رہا ہے قبلہ میری باتوں کا؟ توجہ چاہتا ہوں صاحبان معرفت۔ تو کمال سجدہ ہے۔ اب ایک اور بات سنیے اور میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ سجدے میں طاقت کتنی ہے؟ رک کے سننا۔
سجدے میں اتنی طاقت ہے کہ موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ بڑا آفاقی جملہ ہے جو میں ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ سجدے میں اتنی طاقت ہے کہ موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، آپ نے دیکھا کہ کچھ جادوگر آئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، عصا معجزہ تھا، رسیاں جادو تھی۔ کچھ بندے کہتے ہیں وہ سانپ بن گئی، بھائی بنی نہیں، اگر بن جاتی تو وہ بھی معجزہ ہوتا، وہ نظر آ رہی تھی، بنی نہیں تھی۔ تو جناب موسیٰ نے جیسے ہی عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا اور وہ ساری رسیاں کھا گیا، معجزہ جادو کو کھا گیا۔ بھائی سبحان اللہ۔ تو اس وقت جو جادوگر تھے نا، جب ان پہ حق آشکار ہو گیا تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون نے کہا میں ان کا دایاں پاؤں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں قلم کروں گا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ سب سجدے سے اٹھ کے کہتے ہیں اے فرعون تو ہمیں موت کی دھمکی دیتا ہے، موت سے وہ ڈرے جس نے سجدہ نہ کیا۔ واہ واہ واہ، یا میرا ساتھ دینا۔ ایک تو یہ سجدہ، آج مجلس وہاں پہنچے گی جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں، اور میری یہ دل کہہ رہا ہے، غور ہے قبلہ۔ اچھا ایک وہ سجدہ ہے کہ ایک عاشق معشوق کو بلا رہا ہے، حبیب محبوب کو بلا رہا ہے، خدا مخلوق کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اے میرا مصطفیٰ آ جا۔ توجہ چاہوں گا جہاں جہاں بیٹھے ہو، بھائی توجہ لینے کون گیا؟ جبرائیل۔ یہاں رک کے پھر ایک قرآن سے جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں۔ 4 ایسی ہستیاں ہیں جن کے فعل کو خدا نے اپنا فعل کہا ہے۔ لے کے جبرائیل گیا، اللہ نے کہا میں لے کے گیا ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کنکریاں مصطفیٰ نے پھینکی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں پھینک رہا ہوں۔ ووجدک عائلا فاغنی، دولت خدیجہ کی خرچ ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے میں غنی کر رہا ہوں۔ اور پال ابو طالب رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں پال رہا ہوں۔ بس سبحان اللہ۔ اب سنیے گا، میں چونکہ یا رسول یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بلانے والا کون ہے؟ خدا۔ نوجوان دوستو، لے کے جانے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ جا کون رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ کیسے چلے؟ پہلے تیاری تو کی ہوگی، بتا دوں کیسے تیاری کی۔ مالک کوثر نے کوثر سے وضو کیا، ما زاغ البصر کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا، یاسین کا تاج اپنے سر پہ رکھا، مزمل کا دوشالہ اپنے کندھے پہ رکھا، عصائے یقین اپنے ہاتھ میں لیا، بن ٹھن کے کہا سواری لاؤ، اب ہم تیار ہیں۔ سواری تھی براق، اور براق نکلا ہے برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ یہ کیوں براق سواری عطا کی؟ اللہ جانتا تھا ایک زمانہ آئے گا، سائنس ترقی کرے گی، ہوائی جہاز بنیں گے، اس دور میں کوئی بگڑا ہوا منکر رسالت یہ نہ کہہ دے مسلمانوں آج تمہارے نبی کی سواری سے تو میری سواری بہتر ہے۔ جب 1400 سال ہو گئے کوئی مصطفیٰ کی سواری جیسی سواری نہیں بنا سکا۔ جب سواری کا مقابلہ نہیں تو پھر سواروں کا مقابلہ کیسے؟ جیو یار، سبحان اللہ، یار سبحان اللہ۔ پہلا آسمان نیچے، نبی اوپر، دوسرا نیچے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ ایک جگہ آ گئی جس کا نام تھا سدرۃ المنتہا، وہاں جبرائیل رک گئے۔ چاچا توجہ چاہوں گا، جبرائیل رک گئے، اب قدموں میں تھے نالین۔ پوچھا کیوں رک گئے؟
کہا ہماری منزل ختم، کہا ہم تو جا رہے ہیں۔ لفظ بڑا قیمتی ہے، خدا کی قسم، ہم جا رہے ہیں۔ اچھا تو میں قبلہ زیدی صاحب کا مجھے جملہ یاد ہے، اظہر حسن زیدی صاحب کو جنہوں نے سنا ہے کہ نالین کہتے ہیں آؤ، جبریل نے کہا جاؤ، کہا آتے کیوں نہیں، کہا جاتے کیوں نہیں، کہا میں چمڑے کی بنی جوتی تو فرشتوں کا سردار، کہا دیکھ تو صحیح قدموں میں کس کے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ میں اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پوری کائنات نیچے، میرے نبی کے نالین اوپر، نالین نیچے، قدم اوپر، قدم نیچے، گھٹنے اوپر، گھٹنے نیچے، میرے نبی کا سینہ اوپر، سینہ نیچے، میرے نبی کے دوش اوپر، اور دوش پہ بیٹھے ہیں حسنین۔ جب کائنات مل کے نالین کا مقابلہ نہیں کرتی، حسنین کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ جیو واہ واہ، یا توجہ ہے قبلہ؟ اچھا جملہ سننا بابا جی جتنے بیٹھے ہو، حضور جا رہے ہیں، ادھر سے آواز آئی ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ۔ خدا سامنے آ جائے تو خدا خدا نہیں رہتا، توجہ ہے قبلہ؟ بھائی خدا سامنے آ جائے تو خدا خدا رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ اب حبیب ایک تھا، دل بہلانے کے لیے بات بھی بھائی کے لہجے میں کرنے لگا۔ بیٹھے ہو قبلہ یا نہیں بیٹھے؟ اچھا میں یہیں پہ رک کے پھر واپس آنا چاہتا ہوں۔ وہاں میرے نبی نے سجدہ کیا، اللہ نے عرش کو معلّہ بنا دیا۔ اب کائنات میں دو معلّہ، ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ۔ جاگنا جاگنا۔ اچھا جیسے ہی حضور نیچے آئے تو کہا ہے میرا مصطفیٰ تیرے ایک سجدے نے عرش کو معلّہ بنا دیا ہے، لہذا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، عبادت کم کر دو، تمہارے پاؤں پہ مرہم آتے ہیں، ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ اچھا ادھر کہا کم کر دو، ادھر میرے نبی مسجد میں آئے، سر سجدے میں رکھ دیا، گھر سے حسین چل پڑے۔ ہاں بھائی حسین کا دن ہے نا، گھر سے حسین چل پڑے، آ کے پشت پہ سوار ہو گئے۔ کہا میرے اللہ تو نے کہا تھا کم کر دے، اب کیا کروں؟ کہا بڑھا دے۔ اللہ اکبر، جاگنا، کہا بڑھا دے۔ کہا میرا مصطفیٰ تجھے پتہ نہیں تیری اور میری مشترکہ محبت کا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر، چپ نہیں بیٹھنا، بات کو سننا ہے۔ تیری اور میری مشترکہ محبت کا نام حسین ہے۔ پشت پہ کون آ گئے؟ حسین۔ اب میری طرف دیکھنا، کچھ خطابت کے اشاروں کا بھی لطف ہوتا ہے۔ نبی کا منہ کعبہ کی طرف، حسین کا منہ صحابہ کی طرف۔ نہیں ابھی بھی بندے پیچھے ہیں، بڑے بڑے راویوں کے سروں سے گزرتے ہوئے حسین پشت نبی پہ پہنچے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی پشت پہ پہنچے تو اب حسین کا منہ ہے صحابہ کی طرف، نبی کا منہ ہے کعبہ کی طرف۔ آواز آئی بڑھا دو۔ حضور کا سر ہے سجدے میں، پشت پہ حسین، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ صحابہ کرام نے کہا خیر تو ہے، اتنی لمبی تسبیح؟ توجہ چاہوں گا، یوں سر تھا سجدے میں، حسین، ارے دیکھو حسین ہے، پھر دیکھو حسین ہے، دائیں بائیں سارے کہہ رہے تھے حسین ہے حسین ہے۔ کسی کی ٹوٹی، کسی کی نماز باطل ہوئی نہیں، بلکہ کہا جیسی آج پڑی ہے شاید پھر نصیب نہ ہو، کیونکہ سر مبارک پر سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کل فرض اپنا ادا رہے تھے، اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے شبیر گھر سے آ رہے تھے، بیٹھ کر نانا کی پشت پہ لوگوں کو یہ
زندہ باد. کیا کہنے؟ جیو ملنگ بابا، آپ سب سلامت رہیں. حسینی بیٹھے ہو، کسی کی ٹوٹی نہیں. توجہ، میں چونکہ فقہ پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، اصول الفقہ بھی پڑھی اور لوما بھی پڑھی، تو میں ایک جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں. یوں سر رکھ کے اٹھائیں تو اسے کہتے ہیں تکرار سجدہ. اس سے نماز باطل ہو جاتی. میں لفظ کہنے لگا ہوں، جب عشق حسین میں صحابہ کی نہیں ٹوٹتی تو ذکر حسین سے ملا کی کیسے ٹوٹ جائے؟ توجہ توجہ توجہ، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور لفظ آ گیا ہے تو خدا کی قسم جو حسین پہ لفظ چھپائے اسے چھپانا نہیں چاہیے. یاد رکھیے، کل کے یزید کو ڈر تھا وجود حسین کا، آج کے یزید کو ڈر ہے ذکر حسین کا. اللہ جیو یا رسول لطف آ رہا ہے قبلہ باتوں کا. اچھا توجہ چاہوں گا، میں پھر ایک لفظ آ گیا، پھر ہدیہ کر رہا ہوں. علماء و طلباء بھی بیٹھے ہیں، بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. یاد رکھیے گا، شریعت کی حد تھی 5 یا 7، مگر حسین آئے تو حد ختم. کہ اتنی دیر تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ اترے، چونکہ محافظ شریعت بیٹھا ہے. یار سننے والے ہو، اس لیے میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. محافظ شریعت بیٹھا ہے. اب نبی جو بھی کام کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں، بولتے بھی وہی سے. ما اتبع الا ما یوحى الی، جو کام کرتے ہیں وہ بھی وہی سے کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا، نبی کو ہے وحی کا انتظار. وحی آئے تو سر اٹھاؤں. وحی کو ہے جبرائیل کا انتظار. جبرائیل کو ہے لوح کا انتظار. لوح کو ہے قلم کا انتظار. قلم کو ہے اللہ کا انتظار کہ اللہ آرڈر دے تو میں لکھوں. میں پھر جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہو. جبرائیل کو ہے لوح کا انتظار. لوح کو ہے قلم کا انتظار. قلم کو ہے اللہ کا انتظار. اور اللہ کو ہے حسین کا انتظار. یار کیا عظیم لوگ بیٹھے ہو، سبحان اللہ. اللہ کو ہے حسین کا انتظار کہ حسین اترے تو میں کہوں سر اٹھا لے، سر اٹھا لے. بیٹھے ہو تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا. نانا نے عرش پہ معلّہ بنایا، نواسے نے فرش پہ معلّہ بنایا. توجہ توجہ، جہاں نانے نے معلّہ بنایا وہ کیا ہے؟ عرش. جہاں نواسے نے معلّہ بنایا وہ کیا ہے؟ فرش. وہ عرش، یہ فرش، وہاں نانا، یہاں نواسا. وٹ میننگ معلّہ؟ یہی جملہ میں نے مشہد میں پڑھا. وائس چانسلر تھے لکھنؤ یونیورسٹی کے، سید بادشاہ تھے زیدی. انہوں نے مجھے انڈین کرنسی میں انعام دیا اور انہوں نے کہا پہلی مرتبہ ایسا کمال کا جملہ سنا ہے، آپ دعا بھی دے دیں تو میرے لیے کافی ہو جائے گا. وٹ میننگ معلّہ؟ کسے کہتے ہیں معلّہ؟ سجدوں کا کمال ہے معلّہ. عشق توحید کی دستگاہ ہے معلّہ. صراط مستقیم ہے معلّہ. جہاں ملے اللہ وہ ہے معلّہ. معلّہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا نہیں لگا کیا.
واہ 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 یار، کیا حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسے نہیں اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا حسین سے پوچھ رہا ہے، حسین بتا تیری رضا کیا ہے۔ حسین سر کٹوا کے کہہ رہا ہے بتا میرے اللہ تیری رضا کیا ہے۔ یار کیا عظیم لوگ بیٹھے، ہائے 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 سبحان اللہ۔ خدا کہہ رہا ہے حسین بتا تیری رضا کیا ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں بتا میرے اللہ تیری رضا کیا ہے۔ جب رضا حسین نے پوچھا بتا تیری رضا کیا ہے، توجہ توجہ، تو پھر آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین واپس آ جا، تو رب پہ راضی، رب تجھ پہ راضی۔ بیٹھے ہو لو، پھر جملہ سنو خدا کی قسم، اللہ یا رسول اللہ یا گھبرا تو نہیں رہے میری باتوں سے۔ جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور جہاں پوچھا وہ جگہ کیا ہے، کربلا۔ بولو بولو بولو، ثواب ہوتا ہے۔ وہ جگہ ہے کربلا۔ اب کربلا کیا ہے؟ زندگی میں دو بار ہی عشق ہوا، ایک بار اللہ نے کیا تو کائنات بنا دی، دوسری بار حسین نے کیا تو کائنات لٹا دی۔ یہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کربلا کیا ہے؟ نوجوان جتنے بیٹھے ہو، اب ادھر سے نعرہ نوجوانوں کی طرف سے آئے گا تو مجھے لطف آئے گا، یہ فری میں سنتے ہیں، اور ہے قبلہ جہاں جہاں بیٹھے ہو جملہ سننا خدا کی قسم۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا عشق کی جاگیر ہوا کرتی ہے، وہاں کی خاک بھی اکسیر ہوا کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر سجدے میں محمد بولے اے ابراہیم، اس طرح خاک کی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ اپنے اپنے قبیلوں کے ترجمان حسین اور یزید، شخصیت نسل کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ جیو سلامت اللہ یا رسول بیٹھے ہو یا لو، پھر اور ایک جملہ سنو، توجہ چاہتا ہوں، اور ایک جملہ سنیے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ کربلا میں حسین کے ساتھی تھے 71، بھائی جو مشہور روایت ہے وہی عرض کر رہا ہوں، ایسے ہے یا نہیں؟ حبیب ہو حر ہو کہ جون کے مسلم، حبیب ہو حر ہو کہ جون کے مسلم، سب یہ کہہ کے بچھڑتے تھے دار فنا سے، محشر میں بھی نہ اٹھیں گے، سوئے ہیں شبیر کے دامن کی ہوا سے۔ بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہو خدا کی قسم، گھبرا تو نہیں رہے باتوں سے۔ اب سنیے گا سامعین گرامی قدر، یہ ہیں حسین۔ اگلا لفظ سنو، جہاں جہاں بیٹھے ہو، بزرگ ذاکر جب پڑھتے تھے نا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک مسدس پڑھتے تھے، جنت حسین بھی ہے نا، جنت دا مل ہے جی بزرگ ماشاءاللہ، محبت حسین ایسے ہی ہے نا جی، سبحان اللہ۔ تو خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو محبت سے سننا، جنت ہے ہی اسی کی جس کا حسین ہے، اسی کی ہے۔
جس کا حسین ہے، میرے پاس دلیل ہے جہاں جہاں بیٹھے ہو، محبت سے سننا خدا کی قسم، اس کا مجھے اندازہ حدیث سے بھی ہے، قرآن سے بھی۔ توجہ چاہوں گا، آپ کے چہروں کو پڑھ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین کی محبت میں جو بھی رہتا ہے وہ جنتی ہے۔ توجہ توجہ توجہ، لیکن ایک جملہ سماعت فرما لیں جہاں جہاں بیٹھے ہو، حسین کی محبت جنتی ہونے کی دلیل ہے، چونکہ سردار جنت کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، لفظ آ گیا، میں ہدیہ کر رہا ہوں، غور ہے قبلہ۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے باہر کا سفر کیا، اور جب ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں امیگریشن والوں نے روک لیا اور انہوں نے پوچھا این جواز، این جواز، کہاں ہے پاسپورٹ؟ میں جا رہا تھا مکے، میں نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ انہوں نے کہا کلمہ نہیں، پاسپورٹ۔ تو جو کلمہ سعودی عرب کے بارڈر پہ کافی نہیں، وہ جنت کی سرحد پہ کیسے کافی؟ آؤ جی بسم اللہ، غور ہے قبلہ۔ تو کیا لینا پڑتا ہے؟ پاسپورٹ۔ پاسپورٹ پہ ویزا ہوتا ہے، اور ویزا وہ لگاتا ہے جو ہوتا اس ملک کا ہے، رہتا اس ملک کا ہے، ہوتا وہاں کا ہے، رہتا یہاں ہے۔ تو جنت ہے وہ ملک، دنیا ہے یہ ملک۔ کوئی جنت کا سفیر تلاش کرو، وہ جنت کا، رہتا یہاں ہو، لگاتا ویزے ہو، اور سفیر کا تنخواہ بھی ادھر سے آتی ہے، کھانا بھی ادھر سے آتا ہے۔ اگر پتہ نہ چلے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جنت کے سفیر ہیں، مالک ہیں، جنت کے سردار ہیں، اماں کپڑے، کہا بیٹا درزی کے پاس ہے، آوازیں تو ہیدائی جبرائیل جی رب جلیل، آج میرا جی چاہتا ہے ذرا تجھے پرموشن نہ دے دوں، ہائے ہائے تجھے ترقی نہ دے دوں۔ کہا پہلے سید الملائکہ ہوں، اب کون سی ترقی؟ کہا اس سرداری کو چھوڑنا ہے، مدینے میں سیدہ کے بیٹوں کا نوکر بننا ہے۔ جنت سے 2 جوڑے لے لے، ایک سبز رنگ کا، ایک سرخ رنگ کا، اور دروازہ سیدہ پہ چلا جا۔ یہ مت کہنا میں سید الملائکہ ہوں، کوئی پوچھے تو کہنا درزی۔ ہائے ہائے، جاگنا 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 جہاں بیٹھے ہو۔ کپڑے لیے قبلہ، حسین کا دن ہے تو سنیے گا، کپڑے لیے دروازے پہ آ گیا، یوں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر تھی فضا، پوچھا کون؟ کہا درزی۔ یہ باریک جملہ ہے، ذرا لطف لیجئے گا۔ پوچھا کون؟ کہا درزی۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا جنت سے۔ کہا جنت والوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ کہا فضا آج بڑی بے نیازیاں۔ کہا آج تم بھی نوکر ہم بھی نوکر، پہلے تم وہی لے کے آتے تھے، تم درزی ہو، پہنانے تو ہم نے ہیں۔ توجہ ہے قبلہ، ذرا سنیے گا، جو سید بیٹھے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں اس وقت 3ری کلاس میں تھا کہ میرے نانا جی نے مجھے ایک ربائی یاد کروائی، اور اس ربائی کا صدقہ میں طالب علم ہو گیا۔ تو میں پڑھ دوں؟ جناب فضا نے پتہ کیا کہا، سریکی زبان کی ہے، ذرا لطف لینا۔ جناب فضا پتہ کیا کہتی ہے؟ تو لازا کھڑ ون میں آ ویسا، شبیر کو غسل دیوا گھنسا، بے کنگھیاں ونگریاں والاں تے میں سونی ماغ بنا گھنسا، دے لوری اجر رسالت دی میں پینگے جوڑ سبا گھنسا، جے کھڑنا ہیتا کھڑ ونج نیتا وال ونج میں درزی اور بنا ہے۔ بسم اللہ، واہ واہ واہ، بھائی سبحان اللہ، کیا عظمت حسین پہ بول رہے ہو، غور ہے قبلہ؟ یا سبحان اللہ، غور ہے قبلہ؟ اچھا جیسے ہی کپڑے لیے، بڑی بات ہے مولوی کو کہہ دینا مقرر، یہ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، یا
قبلہ؟ تو جناب چاچا جی جو بزرگ بیٹھے ہو، جناب فضہ کہتی ہیں تو لازا کھڑ بن میں آوے ساں شبیر کو غسل دیوا گھنساں دے کنگھیاں ونگریاں والاں تے میں سونی ماغ بنا گھنساں دے لوری اجر رسالت دی میں پینگھے جوڑ سما گھنساں یہ کھڑنا ہی تا کھڑ من نیتا ول من میں درزی ہو بڑا گھنساں۔ بھائی سبحان اللہ، جیسے ہی کپڑے لیے سبز حسن کا سرخ حسین کا، ایسے ہی ہے نا بھائی جان۔ اچھا نانا جان کہا جی میری جان، اردو کا لطف لینا، نانا جان کہا جی میری جان، نانا جان ہر کسی کی سواری ہے ہماری سواری نہیں، کہا بیٹا جہاں کے کپڑے وہیں کی سواری، حسن بیٹا دائیں کندھے پہ بیٹھ، حسین بیٹا بائیں کندھے پہ بیٹھ، دونوں شہزادے کہتے اچھا نانا سواری چلتی ہے سوار کی مرضی سے، جدھر موڑیں گے پھر مڑ جائیں گے، پہلی بات تو ہے ہماری مہاری نہیں، حسن بیٹا یہ زلفیں تم پکڑ لو، حسین بیٹا یہ زلفیں تم پکڑ لو، اور اگر مجھے موڑنا ہو نا تو زلفوں کو ہلا دینا۔ اللہ اکبر، یار کچھ باتیں تقریر ہوتی ہیں کچھ حقیقت ہوتی ہیں، تم زلفوں کو ہلا دینا، میں مڑتا جاؤں گا، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، نبی کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت و امامت کی قسم، جھوٹ بولوں تو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند و سورج مڑے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کا رخ موڑے یا حسن ہے یا حسین۔ بھائی کیا جنت بنی ہوئی ہے خدا کی قسم، واہ واہ سبحان اللہ۔ سنی شیعہ دوستو سبحان اللہ، جدھر موڑتے ہیں نا مڑ جاتے ہیں۔ اچھا توجہ، اب اس آخری میں مراحل پہ پہنچ چکا ہوں، چونکہ مولا کے عظیم مداح خان میرے بڑے بھائی بھی ہیں، زیغم ذکی صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے قبلہ، گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا سوار کیا گھر میں، آ گئے گلی میں، اب دیکھتا ہوں چنیوٹ والوں کے مجمع میں دانا کتنے بیٹھے، سوار کہاں کیا؟ گھر میں، آ کہاں گئے؟ گلی میں، سنت بنا رہے تھے۔